ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صورت ہے مکی، لیکن اس میں کچھ آیات شامل ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، لیکن بحیثیت مجموعی یہ ہے تقریباً آخری دور کی، آخری زمانے کی صورت۔ ھذان خصمان، اب ظاہر بات ہے مکے میں دو گروہ بالکل نمایاں ہو چکے تھے، ایک وہ جو حضور پر ایمان لائے اور ایک وہ کہ جو اڑے ہوئے ہیں۔ اختصموا فی ربہم، یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑ پڑے ہیں۔ فالذین کفروا، تو جو اللہ سے کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے، بنائے جائیں گے، جیسے درزی جو ہے پہلے وہ کترتا بیوتتا ہے پھر سیتا ہے، تو ان کے لیے جو بنائے جائیں گے کپڑے وہ آگ کے ہوں گے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، بیوتے جائیں گے، قطع کیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے کہ ان کی کھالیں بھی جھلس جائیں گی اور جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا وہ بھی جھلس جائے گا۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر ان کے لیے لوہے کے وہ ہتھوڑے ہوں گے کہ جو ان کے سروں پر پڑیں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں، من غم کے مارے، اعیدوا فیہا، انہیں پکڑ کر دوبارہ پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو مزہ اس جلانے والے عذاب کا۔ تم نے اللہ کا انکار کیا، تم نے محمد کی نفی کی، تم نے ان کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کے برعکس ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک جو ہوگی وہاں پر ریشم کی ہوگی۔ دنیا میں ریشم مردوں پر حرام ہے، وہاں ریشم جو ہے اسی کا لباس ہوگا، باریک ریشم کے اوپر کا لباس اور گاڑھے ریشم کا جو ہے نیچے کا لباس ہوگا۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو تو رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف۔ بہترین بات کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ہدوا الی الطیب من القول، انہیں ہدایت دے دی گئی ہے من القول، اچھی بات، بہترین کلمہ طیبہ کی۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کو تو ہدایت دے دی گئی ہے سیدھی اور اللہ کی تعریفوں والے کے راستے کی طرف، کیا وہ سیدھے اس راستے پر بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں فراح و ریحان و جنت النعیم کے اندر پہنچ جائیں گے۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام ہے، اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ اب مسلمان یہاں سے جانے پر مجبور ہیں، یہ جوار اس کے جوار بیت اللہ میں رہتے تھے، یہاں سے چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہیں، بعد میں کتنے عرصے تک نہ وہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے، تو جو ان کو اس مسجد حرام سے روک رہے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس گھر کو جو ابراہیم نے بنایا تھا، جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے، برابر ہیں یہاں پر، چاہے یہاں کے رہنے والے مقیم ہوں اور چاہے باہر سے آئیں۔ یہ اصطلاحات ہیں آفاقی اور مقیم۔ وہاں بیت اللہ میں، حرم میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا حقوق میں۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس میں کوئی حرج شک نہیں ہے کہ حرم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی شخص باہر کا آ کر پہلی صف میں بیٹھ جائے، کوئی اسے زبردستی نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ شرطے وغیرہ جو ہیں ان کو رشوتیں دے کر لوگوں نے کو اپنی سیٹیں ریزرو کرا لی ہوتی ہیں، یا کبھی کوئی جو وی آئی پیز آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خالی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر یہی ہے، آپ جس جگہ جا کر بیٹھ جائیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، مکی ہوں، میں یہاں میں بیٹھوں گا تم یہاں سے اٹھو۔ سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے وہاں کے رہنے والے مقیم بھی اور وہ لوگ بھی کہ جو باہر سے آتے ہیں، آفاقی ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو کوئی بھی اس میں بیت اللہ میں کوئی الحاد کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی لوگوں کو، اور اس میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا شرارت نفس کی بنا پر، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اس سے ہم مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، یہ دو رکوع ہیں ابھی سورہ مبارکہ کے، حج کے مناسک کا کچھ ذکر ہے یہاں پر، خاص طور پر قربانی کا خاص طور پر ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کے دو رکوع 24واں 25واں، اس میں بھی حج کے مناسک آ چکے ہیں،
لیکن وہاں پر اصل قربانی کا ذکر نہیں تھا، وہ تو صرف یہ ہے کہ وہ دم جو دینا پڑتا ہے اگر کسی وجہ سے سر منڈانا پڑ گیا ہے قبل از وقت، اور یا اسی طریقے سے تمتع اگر کیا ہے تو اس کا وہ دم شکر کا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پر جو دو ہے، ایک قربانی اور ایک طواف، ان دو کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر یہاں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ، بتا دی کہ یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہاں بنیادیں موجود تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی، لیکن اوپر سے دیواریں سب کی سب گر چکی تھیں اور سیلاب کی وجہ سے سارا اب وہاں کوئی آثار نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما کر ان کی نشاندہی کروا دی۔ اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ حکم دے دیا گیا میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا، وطہر بیتیا، اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ گویا کہ جیسے وہاں آیا تھا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، تقریباً وہی آیت یہاں پر آئی ہے، صرف یہ کہ عاکف کی بجائے یہاں قائمین کا لفظ آیا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم اب پکارو لوگوں کو، اذان دو، پکارو حج کے لیے۔ اب کیسے پکارا ہوگا، کیسے آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہوگا، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو، ان کی پکار کو کہاں کہاں پہنچایا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ یا تو کا رجالن، پکاریے لوگوں کو، حج کی دعوت دیجیے، آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چل کر بھی، وعلیٰ کل ضامر، اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی، یعنی دور دراز سے آئیں گے تو سفر کی وجہ سے اونٹنیاں لاغر ہو چکی ہوں گی۔ یاتین من کل فج عمیق، جو یہاں پر پہنچیں گی وہ اونٹنیاں اور لوگ آئیں گے بڑی دور دراز کی راہوں سے، دور دراز کی، یہ فج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو، چونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تو نہ معلوم کہاں کہاں سے گہری وادیوں میں سے ہو کر لوگ جو ہیں پہنچتے ہیں۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ آئیں حاضر ہوں ان جگہوں پر کہ جو ان کے لیے منفعت کی جگہیں ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام لیں معین دنوں کے اندر، یعنی قربانیاں دیں معین دنوں میں۔ 10ویں ذی الحجہ کی قربانی کا دن ہے، اس کے بعد جو ہے 11ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 12ویں کو بھی ہو سکتی ہے، یا ایام معلومات ہیں۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تو اللہ کا نام لیں ذبح کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیں ان پر کہ جو ہم نے انہیں یہ چوپائے عطا کیے ہیں، مویشی دیے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان کو ذبح کر کے، ان کی قربانی دے کر اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو برے حال میں ہو، فقیر محتاج جو بہت ہی خستہ حال ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ، پھر یہ کرنے کے بعد پھر اپنے میل کچیل دور کرو، پھر احرام کھولنا ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ رنحت، رمی ہوتی ہے، نہر ہوتا ہے، حلق ہوتا ہے، اور پھر طواف۔ چار یہ الفاظ جو ہیں یہ 10ویں تاریخ کے ہیں، 4 افعال، رمی اور نہر، پھر جا کر قربانی دینا، پھر یہ کہ حلق کر کے اور پھر یہ احرام کھل گیا، اب نہاؤ دھو، میل کچیل جو بھی احرام کی وجہ سے صاف کرو، اچھے کپڑے پہنو، اور پھر جاؤ اور طواف کرو، طواف زیارہ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور جو بھی نظریں مانگی ہوئی ہوں ان کو پورا کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اب جا کر اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذالک، یہ سن چکے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، یہ بیت اللہ الحرام ہے، یہ اشہر حرم ہیں، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں، حرمات اللہ ہیں، اللہ نے جس چیز کو کہ محترم قرار دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جانور کے جو ہدی کے جانور ہیں وہ بھی محترم ہیں، جن کے گھروں میں گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں، معلوم ہے کہ یہ ہدیم بالغ الکعبہ جانے والے ہیں، وہ بھی محترم ہیں۔ عام مین البیت الحرام جو ہیں، جو لوگ حاجی جا رہے ہیں، ان کی بھی حرمت ہے۔ تو جو بھی من یعظم حرمات اللہ ہے، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی شے، محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا، فہو خیر لہ عند ربہ، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا، اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا اپنے رب کے پاس۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے سارے چوپائے سوائے اس کے جو تم کو سنا دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ خنزیر کا معاملہ ہے، اس کو حرام کر دیا گیا ہے، باقی بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، ان سب کو اللہ کی راہ میں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ،
تو پھر تم بچو، ان بتوں کی گندگی سے بچو۔ یہ ہے اصل میں بچنا جو ہے وہ سب سے پہلے شرک، اور وہاں پر سب سے بڑا شرک جو ہے وہ بت پرستی کا ہو رہا تھا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اسی طریقے سے جھوٹ کہنے سے، جھوٹ بات سے بھی بچو۔ حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف، یکسو اسی کے بندے بن جاؤ، غیر مشرکین بہ، اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے شرک نہ ہو، کسی پہلو سے، کسی اعتبار سے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، کہیں بھی کوئی شرک کا شائبہ نہ آنے پائے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو وہ تو ایسے ہے جیسے وہ رسی کٹ گئی اور اب وہ زمین کے اوپر گر پڑا، زمین کی طرف جا رہا ہے آسمان سے۔ کوئی شخص ہے جو آسمان سے کسی بلند چیز سے کسی رسی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، وہاں سے گر گیا یا رسی کٹ گئی، اب جو گر رہا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب یا تو یہ کہ وہ جو پرندے ہیں وہ اسے اچک کر لے جائیں، کوئی باز آئے اور پکڑ کر لے جائے، کوئی اور ہو، جو بھی یہ بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں کہ جو شکار کرتے ہیں پرندوں کا، تخطفہ الطیر، پرندے اس کو اڑا کر لے جائیں، اور تہوی بہ الریح، یا یہ کہ پھر ہوا ان کو لے جا کر گرائے فی مکان صحیح، کسی دور کی جگہ میں کوئی ہوا جو ہے جھونکا اس کو لے جائے اور کسی کھائی میں جا کر گرا دے۔ یہ معاملہ ہے اس شخص کا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں رہا۔ اب توحید والا جو ہے وہ ایک سہارے پر قائم ہے۔ قول ثابت بالحیات الدنیا، یہ جو ہم ثبات عطا کرتے ہیں اہل ایمان کو، بالقول ثابت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ذالک، یہ تم نے سن لیا، یہ احکام تم نے سن لیے۔ ومن یعظم شعائر اللہ، پھر سن لو جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، فإنہا من تقوی القلوب، تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ ان تمام چیزوں کی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بیت اللہ شعیرہ ہے اور وہ مقام ابراہیم شعیرہ ہے، صفا اور مروہ جو ہے شعیرہ ہیں۔ شعیر وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شعور پیدا ہو، ان کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ ہیں، وہ تاریخ ان کی ہے کہ جس کے حوالے سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شعور جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی ذات کا، صفات کا۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، یہ جو جانور ہیں اس کی قربانی کے، تمہارے لیے ان میں نفع ہے ایک اجل مسمى تک۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، سواری کر سکتے ہو۔ قربانی کا جانور ہے تو اس کا دودھ پی سکتے ہو، اگر وہ گائے ہے درمیان میں، اگر کوئی دودھ ہے یا بکری ہے لے کے جا رہے ہو تو اس کا دودھ پی سکتے ہو۔ منافع الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے۔ ثم محلها الی بیت العتیق، پھر ان کا جو اصل مقام ہے جہاں انہیں لے جا کر پیش کر دینا ہے وہ ہے بیت العتیق، یعنی اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر کا جو منہر ہے پھر اس کو وسیع کر کے، اور منا کی وادی میں ایک بہت بڑی جگہ ہے، ورنہ اس سے پہلے جو ہے یہ مروہ کی جو پہاڑی ہے، صفا اور مروہ کے پاس جو ہے یہ قربان گاہ تھی۔ مروہ ہی سے وہ وادی شروع ہو جاتی ہے کہ جس پر کچھ آگے چل کر وہ منا کا پورا آتا ہے۔ اب یہ منہر جو ہے وہ ادھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا نظام مقرر کیا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر کہ جو ہم نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو جان لو تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے، واحد۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اس کی اطاعت قبول کرو۔ یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ بس قربانی تو ہو رہی ہے، باقی سب حرام خوریاں ہو رہی ہیں، 10-10 ہزار 20-20 ہزار کا جانور لے کر اور اس کے فوٹو کھنچوا کر اخبارات میں شائع کیے جا رہے ہیں، ہے سارا حرام خوری کا نتیجہ۔ تو یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، چاہے وہ 1 لاکھ کا جانور ہو، لیکن ہو اسلام کے ساتھ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کی اطاعت تو قبول کرو، اس کے حلال اور حرام کے پابند تو ہو، اس کے حرام کردہ چیزوں سے منہ نہ مارو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے مخبتین کو، اخبات کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پست کر لیں اللہ کے سامنے، تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والے۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ جو سورہ انفال کے شروع میں الفاظ آئے تھے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ مخبتین کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور جو بھی کوئی تکلیف ان پر آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی ناگوار صورتحال درپیش ہو جائے تو اس پر صبر کرنے والے۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قائم کرنے والے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے خرچ کرنے والے، ہماری رضا جوئی کے لیے، ہمارے دین کے لیے یا محتاجوں کے لیے انفاق کرنے والے۔
اللہم ربنا اجعلنا منہم والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. اور یہ جو قربانی کے جانور خاص طور پر اونٹ ہیں، ان کو ہم نے تمہارے لیے ان کو بھی شاعر بنا دیا، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، اس لیے کہ یہ اونٹ جو ہے ابھی اللہ کے نام پر قربان کیے جا رہے ہیں. لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں خیر ہے، بھلائی ہے. ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی گوشت تم کھا سکو گے اور غریبوں کو کھلا سکو گے، لیکن یہ کہ ہیں وہ شاعر اللہ، اس لیے کہ وہ نامزد ہو چکے ہیں بیت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، کہ یہ قربانی کے جانور ہیں کہ جن کو قربان کیا جانا ہے بیت اللہ کے قریب. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو ان پر نام لیا کرو اللہ کا، ان کو کھڑا کر کے سیدھا، صواف صفے باندھ کر، قطار باندھ کر. یہ جو نقشہ ہے یہ خاص طور پر جو حجۃ الوداع میں حضور نے جو قربانی دی ہے، تو 63 آپ نے اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، کل 100، یہ 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے. اور یہ آتا ہے روایات کے اندر. اب یہ چونکہ معاملہ حضور کا ہے اور اس میں ہمیں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اب کھڑے ہوئے ہیں قطار میں، اور ایک اب نہر کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، برچھا مارا جاتا ہے اونٹ کی یہاں گردن میں، اس کو گرا کر ذبح کرنا آسان کام نہیں ہے. کھڑے ہوئے اونٹ کو برچھا لگایا جاتا ہے، یہاں اس کی جو بڑی وینز ہے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، جب خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے پھر وہ گرتا ہے ایک طرف، ایک پہلو کے اوپر، تو پھر اس کا معاملہ جو ذبح کرنے کا ہوتا ہے. تو حضور جیسے برچھا مارتے تھے اور اس کے بعد پھر اگلا اونٹ اپنی گردن خود آگے کرتا تھا. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کی تو خنجر آزمائی. گویا کہ ان کے لیے خود ایک اعزاز تھا، اللہ نے شعور دیا ہے. وہ تو جو ایک سوکھی ہوئی لکڑی تھی جس کا سہارا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کا، پھر جب ممبر بنا دیا گیا اب وہ اس لکڑی جو ہے اس کا آپ سہارا نہیں لے رہے. تو پہلا دن جب تھا کہ آپ نے اس کا سہارا نہیں لیا اور آپ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے جب خطبہ دیا ہے تو اس سوکھی لکڑی میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ میری یہ سعادت آج ختم ہو گئی ہے. مجھے جو سعادت نصیب تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارا لیا کرتے تھے، مجھ پر ٹیک لگایا کرتے تھے، یہ مجھ سے جاتی رہی فضیلت. بلک بلک کر رو رہا ہے. حنانہ اس کو کہتے ہیں، ستون حنانہ. اب بھی مسجد نبی میں ایک ستون ہے حنانہ، حنین کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں رقت ہو، بچہ رو رہا ہو، بلک رہا ہو تو یہ حنین ہے. تو حنانہ ہے وہ. اور اس کے لیے یہ نوٹ کر لیجیے، کہا ہے مولانا روم نے، فلسفی کو منکر حنانہ است، از ہوا سے انبیاء بیگانہ است. پہلے فلسفی ہوتے تھے، آج سائنسدان جو انکار کرے گا کیسے ہو سکتا ہے سوکھی لکڑی میں سے بچوں کے سے رونے کی آواز آئے، کیسے مان لیں گے ہم؟ سر سید کیسے مانیں گے اس کو؟ نہیں مانیں گے کبھی بھی. تو فلسفی یا سائنسدان کو منکر حنانہ است، کہ وہ حنانہ کا انکار کرتا ہے، از ہوا سے انبیاء بیگانہ است، اس لیے کہ انبیاء کے معاملات کو وہ جانتا نہیں ہے، وہ عام لوگوں پر قیاس کر رہا ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو لو اللہ کا نام ان پر، ان کو نہر کرنے کے لیے انہیں صفوں میں کھڑا کر کے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں، جب خون اتنا بہہ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک طرف کو اپنی کروٹ کے بل زمین کے اوپر پڑ جاتا ہے. فَكُلُوا مِنْهَا، تو اب کھاؤ اس میں سے اس کے گوشت کو. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ اس کو بھی جو قناعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مانگتا نہیں پھر رہا ہے، سائل نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ مانگتا نہیں پھرتا. قانع اور معتر جو بے قرار ہو گیا ہے، آتا ہے، سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، گوشت مانگ رہا ہے، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو. کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح تو ہم نے اتنے بڑے جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اونٹ جیسے جانور کو، اور وہ کھڑا ہوتا ہے تم برچھا مارتے اس کو. سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اب یہ ہے اصل شے، اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے. ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اگر پہنچتا ہے اس تک تو تقوی اگر ہے تمہارے اندر تو اللہ تک پہنچ جائے گا. یعنی یہ کہ ایک یہ رسومات ہے، ظاہری شکل ہے، ظاہری شکل اصل دین نہیں ہے، اگرچہ اس کے بغیر بھی تو حقیقت جو ہے وہ کسی نہ کسی حیول ہی میں ظاہر ہوگی، کوئی نہ کوئی اسے پیکر چاہیے. تو ان عبادات کا پیکر بھی اہم ہے، لیکن صرف پیکر کو نہ سمجھیں، ظاہر کو نہ سمجھیں، اصل شے اس کی روح ہے، روح تقوی. وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. وہ ہمارا وہ تقوی، ہمارا اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص،
قربانی جب انسان دے رہا ہو تو واقعتاً اس کے اپنے اندر اگر تقویٰ بھی ہے، اس نے حلال ذریعے سے کمائے ہوئے مال میں سے اس نے اتنی محنت کی ہے کہ اس میں سے اثار کر رہا ہے، اللہ کے نام پر ایک جانور کو ذبح کر رہا ہے، پھر خود اپنی زندگی میں وہ اللہ کے قوانین کا پابند ہے، اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور وہ اپنی توانائیاں، قوتیں، صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، اس کی قربانی ہے۔ باقی اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، چلیے کم سے کم غریبوں کو گوشت مل جائے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن یہ کہ وہ اصل قربانی نہیں ہے، اللہ تک کچھ نہیں پہنچے گا تمہارا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، دیکھو ان قربانیوں کے نہ گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تقوی اگر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے۔ دیکھیے دو عیدیں ہیں ہماری، عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے جو حج کے ساتھ منسلک ہے۔ وہاں بھی ہم نے رمضان مبارک کے بارے میں جو آیات آئی ہیں سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں، وہاں بھی لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، وہی الفاظ یہاں ہیں لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم تکبیر کرو، اللہ کی تکبیر کرو۔ اسی لیے عیدیان کے لیے جاتے آتے ہوئے تکبیر، اور اس کو بھی بڑا بلند آواز سے، جاتے آتے راستہ بدلنا، پھر نماز جو دوگانہ ہے عید کی اس میں اضافی تکبیرات ہیں، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون پر تو وہ آیت ختم ہوئی ہے، وبشر المحسنین، اور اے نبی ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو اسلام اور ایمان اور تقوی کی منزلیں طے کرتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔